رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، لیکن ایک ماں کے لیے یہ صبر کا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں روزہ مشکل ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے مشکل روزہ کس کا ہوتا ہے؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہوتا، روزہ صبر کا نام ہے، اور اگر صبر کو کسی شکل میں دیکھنا ہو تو ایک ماں کو دیکھیے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان میں جو ہے ماؤں کی ڈیوٹیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں صبح سب سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے اور صبح اس کے بعد سب سے آخر میں مائیں سوتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم لوگ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کام تو سارے کرتے ہیں۔ بہت سی ماؤں یا بہت سی خواتین کا یہ مسئلہ ہے کہ رمضان میں ہم لوگ عبادت اور گھر کے کام کس طرح سے مینیج کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ رمضان میں گھر کے کام، بچوں کو دیکھنا، اور اس کے علاوہ سحری افطاری کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عبادت کو کس طرح سے جاری رکھ سکتے ہیں، یا ہم ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت بھی مکمل طور پر کر سکتے ہیں۔ صبح ہم لوگ جب سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اٹھتے ہی کچن میں چلے جاتے ہیں اور سحری کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر خواتین نہ پورے ٹائم پہ اٹھتی ہیں، تو ہم نے جو اس رمضان میں ایک کام کرنا ہے کہ ہم لوگ جب سحری بنانے کے لیے اٹھیں تو اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ اگر اٹھ جائیں اور اٹھ کے سب سے پہلے ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس ٹائم جو ہوتا ہے نہ تو بچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمیں گھر کے اور دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم لوگ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کے سحری سے پہلے جو ہے نا تہجد کے نفل جو ہے نا ان کو پڑھ لیں، یا استغفار پڑھ لیں، یا دعائیں مانگ لیں، یا اس وقت انسان اور اللہ تعالیٰ بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی باتیں کر سکتے ہیں، اپنا حال دل بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ سحری بنانے سے پہلے ہم لوگ آدھا گھنٹہ اگر اپنی عبادت میں لگا دیں تو ہمارا جو ہے نا ایک تو عبادت بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد سحری بنانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ کچن میں جا کے اپنی سحری بنا سکتے ہیں۔ رمضان میں سب سے مشکل ٹاسک ہی ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کو کس طرح سے مینیج کریں۔ بہت سی خواتین یا زیادہ تر مائیں کہہ لیں، خواتین تو نہیں ہم لوگ کہہ سکتے، کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ رمضان ہے اور ہم اس طرح سے عبادت بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے سحری سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لی ہے تو پھر ہم لوگ کچن میں چلے جاتے ہیں اور سحری بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سحری بنانے سے پہلے ہم لوگ اپنے لیے کوئی نیم گرم پانی بھی پی سکتے ہیں، اور اگر سحری بناتے بناتے ہم لوگ ساتھ میں کسی بھی قسم کا کوئی قرآنی آیت یا استغفار یا کسی بھی قسم کی تسبیح کا جو ہے نا ورد کرتے رہیں، تو ایک تو وہ ہم لوگ سحری بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہماری عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ عورت جو بھی کام کرتی ہے صبح سے شام تک، اس کا ہر کام جو ہے نا بچوں کو دیکھنا، گھر کو سنبھالنا، سحری افطاری بنانا، وہ بھی عبادت میں ہی شامل ہوتا ہے سب کچھ۔ لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے، شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں بھی اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا چلتے پھرتے بھی، یا بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ ساتھ ساتھ جو اپنی تسبیحات پڑھتے رہ سکتے ہیں، تسبیحات کا ورد کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس رمضان میں ہے نا، ہم لوگوں نے ہر ٹائم باوضو رہنا ہے۔ ہم لوگ جب بھی واش روم جائیں تو ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے وضو کر کے ہی باہر آنا ہے، یا وضو کر کے ہی رہنا ہے، ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا۔ تو جب وضو کی حالت میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کاموں کے دوران بھی اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو جلدی سے ہم جا کے اپنی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، یا اگر تھوڑا سا ٹائم مل رہا ہے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ جو ہے نا ذکر اذکار جو ہیں زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے پاس فجر اور عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا بہت ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے کہ جب بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا کچن بھی سمیٹ لیتے ہیں، گھر کے کام ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم جو ہے نا ہم لوگ آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہم نے یہ 2 کام تو لازمی کرنے ہیں کہ سحری کے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تاکہ ہم لوگ تہجد پڑھ سکیں یا اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور دوسرا ایک تو ہم نے ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا ہے۔ جب ہم وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے عبادت کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، کسی میں کام کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا افطاری کا ٹائم ہو جائے گا، تو اکثر عصر کی نماز کے ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے وضو کیا ہوا ہوگا تو ہم لوگ 5 سے 10 منٹ نکال کے آسانی سے جا کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس سے ہماری نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ اور سب مائیں یہ بات سوچنا چھوڑ دیں کہ رمضان میں ہم لوگ اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود عورت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہمارے دین نے ہمارے لیے ہمیشہ آسانیاں ہی پیدا کی ہیں۔ دین میں ہمارے تو اتنا کہا گیا ہے کہ عورت جو بھی کام کرتی ہے نا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال، گھر والوں کے لیے سحری افطاری بنانا یا اپنے گھر کے کام کاج دیکھنا، وہ سب عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ بس رمضان میں ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا زیادہ سمجھداری سے جو ہے نا اپنے کاموں کی لسٹ بنانی ہوتی ہے، اپنے کام سوچنے ہوتے ہیں، تاکہ ہم لوگ ٹائم سے پہلے اپنے سارے کام کر سکیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔